لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے حضرت انسان نو بڑا سونا بنایا، بڑا سونا سجایا، بڑے سونے قالب اندر ڈھالیا۔ حضرت انسان کی ساخت فی احسن تقویم سے مراد یہاں ساخت ہے، انسان کی بناوٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقی جتنے بھی جانور ہیں یا جتنے بھی اشراط الارض ہیں یا باقی جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے زمین خاکی پر، سب کو اللہ نے اوندے منہ پیدا فرمایا، یہاں تک کہ مچھر سے لے کر بڑے سے بڑے جانور کو بھی دیکھ لیں تو وہ منہ کے بل ہے، یعنی اوندا اس کو پیدا کیا گیا۔ لیکن حضرت انسان یہ سیدھی ساخت پر پیدا فرمایا گیا، ہاتھ سے کھاتا ہے، زبان اس کی کلام کرتی ہے اور منہ سے یہ چبا کے کھاتا ہے۔ باقی جو جانور ہیں وہ منہ سے کھاتے ہیں، وہ زبان سے کلام بھی نہیں کر سکتے، صرف حضرت انسان سوائے انسان کے یہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور یہ چبا کر کھاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ کتنا حسین اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے۔ کچھ واقعہ یوں ہوا کہ ابو منصور کی محفل لگی تھی اور وہاں ان کے ایک وزیر، مشیر اور دوست خاص جن کا نام عیسیٰ ہاشمی تھا، وہ ایک دن رات کو اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تھے اور محبت بھرا کلام ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی۔ تو عیسیٰ ہاشمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، 3 طلاق میں تجھے دے دوں گا۔ بیوی اٹھی اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کہا تم نے بڑا ہی حسین انداز اپنایا ہے طلاق دینے کا کہ محبت میں ہی تو نے مجھے طلاق دے دی، اگر تیرا جی بھر گیا تھا تو مجھے بتا دیتا۔ تو عیسیٰ ہاشمی نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تو یوں ہی جملہ بولا ہے۔ تو اس نے کہا تم نے صرف فقط جملہ بول کے مجھے اپنے عقد سے خارج کر دیا، نکال دیا ہے، اب تو میں تمہاری بیوی نہیں رہی۔ بیوی اندر بیٹھ کے رو رہی ہے اور رات کو عیسیٰ ہاشمی نے وہ رات بڑی کرب میں گزاری، تکلیف اور دکھ میں گزاری، اور صبح ہوتے ہی نماز کے بعد ابو منصور کی محفل میں پہنچا۔ اس نے کہا حضور میں رات کو یہ کام کر بیٹھا ہوں کہ بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں۔ میری بیوی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے گئی اور اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے طلاق دے دی ہے۔ تو آپ فقہاء سے پوچھیں کہ فقہ کیا کہتی ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے جو مذہب کے مطابق انہوں نے کہا تینوں نے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ امام شافعی کے مذہب کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک طلاق ہو گئی ہے۔ وہاں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام بیٹھے تھے، ان کے ایک شاگرد جو ان سے علم حاصل کر چکے تھے وہ بھی تشریف فرما تھے ابو منصور کی محفل میں۔ تو ابو منصور اور فقہاء نے پوچھا کہ حضور آپ کا علم کیا کہتا ہے، ہمارے نزدیک تو طلاق ہو گئی ہے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد وہ غلام بولے کہ حضور طلاق واقع نہیں ہوئی، واقعی اللہ نے حضرت انسان کو بہت زیادہ حسین بنایا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا اور انسان کی خوبصورتی پر اللہ نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسا انسان کو بہت سونا بنایا، بڑے سونے قالب اندر ڈالا، حسن و جمال دا مظہر بنایا ہے، تے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ بے شک انسان سب تو زیادہ تکریم والا، عزت والا، رفعت والا، بلندی والا، شان والا، مرتبے والا انسان نو اللہ نے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اسا انسان نو تکریم والا بنایا، عزت والا بنایا، مقام والا بنایا، بلندی والا بنایا، معراج والا بنایا۔ اس کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بلکہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تہاڈی بیوی تہاڈے عقد دے اندر ہی ہے، جاؤ اس دے ول جاؤ اور اس میں خوشخبری سناؤ۔